میرے بھائی اور دوستوں، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام کا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب 27 سال کے ہو گئے، حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ ان کو اسلام کی دعوت دے دی، مسلمان ہونے کی دعوت دے دی کہ اللہ پر ایمان لاؤ، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صاف انکار کیا اور مسلمان نہ ہوئے۔ اس کے بعد وقت گزر رہا تھا اور لوگ مسلمان ہو رہے تھے۔ اسی دوران یہ ہو گیا کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے جب صحابہ کرام پہ تکالیف زیادہ ہو گئے اور زیادہ تر غریب، مسکین، فقیر لوگ مسلمان ہو رہے تھے، تو حضور علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ اسلام کو قوت اور غلبہ دے، اللہم اید الاسلام بأحد العمرین، عمر ابن الخطاب، عمر ابن الحشام۔ حضور نے دعا کی کہ یا اللہ ان دو عمرین میں سے ایک عمر کو مسلمان کر دو، اس کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ دو، اسلام کو قوت اور طاقت دو۔ تو اسی دوران یہ ہو گیا کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکل گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے۔ جب نکل گئے، تلوار نیام سے نکال کر کے غصہ اور جوش میں جا رہے، راستے میں ایک صحابی نعیم ابن عبداللہ اس سے ملتا ہے۔ نعیم کہتا ہے اسے کہ عمر آج تو آپ بہت غصے میں جا رہے، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو عمر نے کہا کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کے ارادے پہ جا رہا ہوں، آج میں اس مسئلے کو ختم کرتا ہوں۔ ابو نعیم نے اسے کہا کہ عمر آپ جس ارادے سے جا رہے، آپ کو پتا ہے آپ ان کو قتل کریں گے تو قریش آپ کو چھوڑے گا؟ قریش آپ کو کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑے گا، آپ بھی زندہ بچ نہیں سکیں گے۔ تو اس میں اس نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ بھی بے دین ہو گئے، آپ بھی بے دین ہو گئے، پہلے میں آپ سے نمٹ لوں، اور تلواریں نکال کر کے آمنے سامنے ہو گئے۔ تو ابو نعیم نے اسے کہا کہ اے عمر پہلے اپنے گھر کی حالت دیکھو، تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہیں، ہو چکا ہے، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ یہی بات تھی، حضرت عمر وہاں سے واپس چلے گئے اور اپنے بہنوئی کے گھر پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے، دیکھا گھر کے اندر اس کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور سعید ابن زید دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے، اور ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی حباب ابن الارض بیٹھے ہوئے اور اس کو قرآن سکھا رہے۔ حضرت عمر نے قرآن کی آواز سنی، جب اندر داخل ہو گیا تو سعید ابن زید نے حباب ابن الارض کو گھر کے ایک کونے میں چھپائے، اور عمر غصے میں تھے۔ جب داخل ہو گئے تو سعید ابن زید کو گردان سے پکڑ لیا اور کہا کیا آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ اس نے کہا ہم کچھ نہیں پڑھ۔ اس نے ان کا مارنا شروع کیا اور زبردست مارنا شروع کہا کہ تم کچھ پڑھ رہے تھے، میں نے کانوں سے سنا۔ ان کی بیوی فاطمہ بنت خطاب جو عمر فاروق کی بہن تھی، وہ درمیان میں آئی اور اس کو چڑھانے لگی، تو عمر نے ان کو
ہاتھ سے ایسی تپڑ مارا زور سے کہ ان کے چہرے سے خون جاری ہو گیا، اور غصے نے اس میں کہا کہ عمر ہمیں اس لیے تم مار رہے ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کیا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی ہے، ہاں ہم نے اسلام قبول کیا، آپ جو بھی کرے کرو، ہم ہٹنے والا نہیں ہے اسلام سے، ہم دین اسلام پر پکے۔ جب حضرت عمر فاروق نے دیکھا بہنوئی کی جذبے کو، استقامت کو اور بہن کو، کہ وہ خون چہرے پہ سارا خون خون تھا، تو ان کا غصہ کم ہو گیا، اور پھر اس نے کہا کہ بتاؤ مجھے دکھاؤ آپ کیا پڑھ رہے تھے۔ اس نے کہا آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ پہلے غسل کریں، آپ ناپاک ہیں، آپ غسل کر کے پھر پڑھ۔ اس نے غسل کیا، غسل کے بعد بہن نے سورہ طٰہٰ کی آیاتیں تلاوت کی، اور جب یہاں تک پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا اللہ فاعبدونی واقم الصلاۃ لذکری، جب یہ آیات پڑھ لیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل نرم ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے۔ فرمایا کہ یہ کتنا عجیب کلام ہے، کتنا خوبصورت کلام ہے، یہ تو عجیب کلام ہے، اس کا ثانی تو نہیں ہے، آپ مجھے اور اس نے بے اختیار پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی دوران خباب ابن الارت نکل گئے اور کہا عمر مبارک ہو تجھے، عمر تجھے مبارک ہو، حضور کی دعا اللہ نے تیرے حق میں قبول فرمائی، تجھے مبارک ہو۔ کل رات حضور نے دعا کی تھی کہ اللہ دونوں عمرین میں سے ایک عمر سے اسلام کو تقویت دے دو، اللہ نے وہ حضور کی دعا آپ کے حق میں قبول فرمائی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب کہاں ہیں، مجھے وہاں لے جاؤ۔ خباب بن الارت نے کہا کہ حضور اسی وقت کوہ صفا کے ساتھ دار ارقم میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت عمر فاروق خباب بن الارت کے ساتھ نکل پڑے، اور جب وہاں پہنچے صحابہ کو پتہ لگا کہ عمر آ رہا ہے، صحابہ پریشان ہو گئے کہ کس ارادے سے، حضور کو بتایا، حضور نے کہا چھوڑو آنے دو، اور حضرت اسی دوران حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسے چھوڑ دو، آنے دو، اگر وہ بلائی کے ارادے سے آیا ہے تو یہاں اس کو بلائی ملے گی، اور اگر یہ آیا ہے برائی کے ارادے سے تو اس کو برائی سے ہم نمٹا دیں گے، ہم ان کے سر قلم کر دیں گے۔ پھر جب حضرت عمر فاروق داخل ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا عمر کس ارادے سے آئے ہو، کس ارادے سے آپ آئے ہو؟ حضرت عمر فاروق نے کہا حضور میں اسلام لانے کے لیے آیا ہوں، اور میرے بھائی اور دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر کہا، اور صحابہ کرام نے اللہ اکبر کہا، اور حضرت عمر فاروق اسلام میں داخل ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ یہ 41واں مسلمان ہے، مردوں میں 41واں نمبر پر، اور عورتوں اسی وقت 40 مرد اور 11 عورتیں مسلمان ہو چکے، 41واں نمبر پہ، اور محنت اور کوشش دین اسلام کے پلانے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان مال قربان کرنے میں اللہ نے دوسری مرتبہ پہ لائے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قربانیاں ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں اس کی اور بھی فضائل اور ان کے تکالیف اور ان کے اسلام کے لیے کوششیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے۔ صدق اللہ علیہ۔